بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گلزار۔ آج 6 جنوری ہے، سال 2022۔ مریم نواز اور پرویز رشید نے جو بعض صحافیوں کے لیے گھٹیا اور غلیظ زبان استعمال کی ہے، وہ اس پر شرمندہ ہونے کی بجائے ڈٹ گئے اور ریاستی اداروں سے اب انہوں نے مطالبات کرنے شروع کر دیے ہیں۔ بکاؤ صحافی اس پوری صورتحال کے اندر بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں۔ انصار عباسی نے مریم نواز سے ڈرتے ڈرتے ایک بڑا مطالبہ کیا ہے، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان بالآخر سرخ رو ہوئے ہیں۔ وکلاء تنظیمیں، قاضی فائز عیسیٰ، عورت مارچ والی آنٹیوں کو بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسی خبر سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ آپ کو علم ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک بڑا عام اجلاس ہوا ہے، جس کے اندر جسٹس عائشہ ملک، جن کو لاہور ہائی کورٹ سے پروموٹ کر کے اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو جج ہے، اس کی سپریم جوڈیشل کونسل نے 5-4 کے ساتھ منظوری دی ہے، اور اب 5 ممبران نے چونکہ منظوری دے دی ہے تو یہ معاملہ اب جو ہے وہ جا رہا ہے ایک پارلیمانی کمیٹی کے اندر، اور اپروول ہو جائے گی، اور اس کے بعد یقینی طور پر لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس عائشہ ملک سپریم کورٹ آف پاکستان کی جج جو ہے وہ اپوائنٹ ہو چکی ہیں۔ اب یہاں پر اس کے اندر بڑی حیرت ہوئی کہ جب پہلے بھی اس معاملے کو لایا گیا تو قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے ایک ایسا تاثر دیا گیا معزز جائی صاحب کی طرف سے، چونکہ ان خاتون کا پرانا ایک تعلق تھا، ایک فرم سے وہ تعلق رکھتی تھی جس سے قاضی فائز عیسیٰ بھی تعلق رکھتے تھے، تو وہ اس کے حق میں یا مخالفت کے اندر ووٹ نہیں دینا چاہتے۔ کل بھی ان کے جو تابع دار لوگ ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، انہوں نے اسی طرح کی خبریں بریک کی، لیکن آج پتا چلا کہ وہ اس خاتون کو جج مقرر کرنے کے حق کے بجائے انہوں نے مخالفت میں ووٹ دیا ہے۔ یہ ان کا رائٹ ہے، لیکن ہم تو خواتین کے حقوق کے بغیر جو علمبردار بنتے ہیں، اور وہ خواتین کا ٹولہ، عورت مارچ والا ٹولہ جو آج تک غائب تھا، ابھی انہوں نے مبارکباد کے سلسلے باقاعدہ شروع کر دیے ہیں کہ ہماری ایک خاتون بہن جو ہے وہ جج اپوائنٹ ہو گئی ہے۔ واہ بھائی واہ! لیکن ابھی تک یہ پچھلے 2-3 مہینے کے اندر سوئی ہوئی تھی، اور ان کا چونکہ پارٹی ان کی ایک ہے اور ایک ہی پارٹی ہوتی ہے، اور یہ ریاستی اداروں اور پاکستان کی مسلح افواج ان کے خلاف انہوں نے ورکنگ کرنی ہوتی ہے، اور نواز شریف اور جو زرداری کا بیانیہ ہوتا ہے، ان کی جو لوٹ مار ہے، ان کی جو کرپشن ہے، اس چوری چکاری کو انہوں نے پرموٹ کرنا ہوتا ہے۔ آج جو ہے 4-5 کے ساتھ جو پورا یہ معاملہ ہوا ہے، اس نے وکلاء کونسل نے، آپ کو علم ہے پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، باقی جو بار ایسوسی ایشنز ہیں، انہوں نے ہڑتال کی ہوئی تھی، بڑی سیکورٹی سختی ماحول تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہلہ بول دے۔ بہرحال ان تمام تر صورتحال کے باوجود یہ جو وکلاء ہیں آج ناکام ہوئے ہیں، اور چیف جسٹس جو گلزار احمد ہے وہ اپنے جانے سے پہلے یہ ایک تاریخی کام جو ہے وہ فریضہ سر انجام دے کر گئے ہیں۔ یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، لیکن اس سے بھی بڑی جو خبر ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ ہم عموماً حامد میر، عاصمہ شرازی، غریدہ فاروقی، سہیل بڑیج، سلیم صافی، یا جتنے بھی اس طرح کے طبقات کے لوگ ہیں، ان کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو یہ تاثر دیا جاتا ہے چونکہ آپ پی ٹی آئی کی حمایتی ہیں، تو یہ ویسے ہی بکاؤ اور یہ اینکر اس طریقے کے آپ الزامات جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، حالانکہ ہم ہی اصل صحافی ہیں، اور جو ان کے حامی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہی تو اصل صحافت ہے کہ یہ اصول کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، اور اصول جو ہے اب ان کا پوری طرح ایکسپوز ہو گیا ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور آپ اس کو سن بھی چکے ہیں۔ آج مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور مریم نواز نے پریس کانفرنس کے اندر جو چند باتیں کی ہیں، وہ پہلے ایک تو آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے، اس میں ہوش اڑا دینے والے انکشافات ہیں، حقائق ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ عمران خان کا جو پورا چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو گیا اس رپورٹ کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ قوم کا دماغ چکرا گیا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاسی جماعت کے سربراہ اور کسی لیڈر کے خلاف اس قسم کے الزامات تو دور کی بات، بلکہ الزامات کے ناقابل تردید ثبوت سامنے آ گئے۔ رپورٹ کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ برانڈ ہے عمران خان، ہاں آپ برانڈ ہیں ان چیزوں کے اندر۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اس کے حوالے سے بیان کیا گیا، 26 اکاؤنٹ سے 18 اکاؤنٹ فعال تھے، ان میں سے 4 اکاؤنٹ الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر کیے گئے۔ انہوں نے صرف جھوٹ نہیں بولکا بلکہ تحقیقات کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی۔ فارن فنڈنگ کے 7 سال ملازمین کے نام پر یہ ساری چیزیں 2010 سے 13 تک کیا ہوتا رہا، 4 ملازمین کے نام پر غیر قانونی پیسے منگوائے گئے، اس کے ساتھ عارف علوی وزیر اعظم عمران خان کے دستخط، یہ ساری چیزیں انہوں نے مختصر میں نے خاکہ رکھا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح غیر ملکیوں سے انہوں نے معاونت لی اور اب ان کو نوازنا شروع کر دیا ہے۔ یہ روٹین کی باتیں ہیں جو انہوں نے کی ہے۔ بہرحال یہ تو پی ٹی آئی اپنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سیٹسفائی کرے گی، یہ اس جماعت کا رائٹ ہے۔
ہم ایک عمومی جو رائے ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر جو دلچسپ بات تھی وہ یہ تھی کہ آج عجیب کام کر دیا ہے، اور عجیب کام یہ کیا ہے کہ وہ صحافی جن کو بڑی امید تھی کہ ہمیں جو بکاؤ کا تانا دیا جاتا ہے وہ فضول تانا دیا جاتا ہے، لیکن مریم نواز جو ہے وہ حقیقت میں بڑی ایک زبردست خاتون ہے اور اخلاق والی خاتون ہے، تو آج ہمیں بھونکنے والا کتا کہا گیا ہے تو یقیناً اس کی زبان پھسل گئی ہوگی، اور وہ آڈیو چونکہ لیک ہو گئی ہے پرویز رشید اور مریم نواز کی، تو اس پر وہ معذرت کر لیں گی اور معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، لیکن معاملہ الٹ ہو گیا ہے۔ یہ ذرا پہلے سن لیں آپ۔ پہلے تو میرے سے اس بات کی معذرت کی جائے کہ میری فون کیوں ٹیپ کیا گیا۔ میری ایک پرسنل اور پرائیویٹ کانورسیشن تھی پرویز رشید صاحب کے ساتھ، کس کو حق تھا کہ وہ میری پرسنل کانورسیشن کو ٹیپ کرے، وہ ایک میڈیا چینل کو کیوں دی گئی، اس نے اس کو کیوں آن ایئر کیا، پہلے تو مجھے اس بات کا جواب بھی دی۔ یعنی آپ یہ اندازہ کیجئے کہ بڑا اسپیسیفک سوال جو ہے وہ یہ صحافی کر رہا ہے کہ آپ نے جو بھونکنے والے کتے کہا ہے، یہ لفظ جو چناؤ ہے یہ بڑا سمپل تھا اور بڑا سپیس دیا ہے مریم نواز کو اس صحافی نے کہ آپ ان الفاظ کی تو مذمت کرتی ہیں نا، انہوں نے کہا نہیں میں مذمت کیا کروں گی، مجھ سے معذرت کریں، یعنی یہ الفاظ تو روٹین کی بات ہے، لیکن مجھ سے معذرت کریں کہ یہ ٹیپ ہماری کیسے ہو گئی۔ اب یہ وہی لوگ تو تھے جو روز آپ کہتے تھے کہ جو ویڈیوز ہیں آڈیوز ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ موجود رہتی ہیں، تو آپ کا جو شوہر ہیں نامدار ہیں وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس بڑی ویڈیوز ہیں، کوئی کہیں گرا پڑا ہے کوئی کہیں گرا پڑا ہے، تو اب آپ تو فوراً چیخنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب آپ کی یہ ویڈیو آڈیوز جو ہے یہ ناجائز ہو گئی ہیں، باقی سب کا جو کچھ آپ یہاں پر دھندے کر رہے ہیں وہ سارے جائز ہو گئے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی آج اخلاقی جو پستی ہے اس کا مظاہرہ کیا ہے کہ یہ وہ خاتون ہے جو اس ملک کے اندر مسلم لیگ نون کے نام پر لیڈ کرنا چاہتی ہے، جس کی اخلاقی حالت جو ہے وہ یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ وہ ان الفاظ کی آپ مذمت کرتی اور باقی جو ٹیپ آپ کی ریکارڈنگ ہوئی آپ اس کی ساتھ جواب طلب کر لیتی، لیکن آپ نے تو ایز اے ہول اس پورے معاملے کو آپ نے مذمت ہی نہیں کی۔ یعنی یہاں تک دیوالیہ پن ہونے کے بعد اب وہ جو بکاؤ صحافی جو کہتے ہیں ہمیں بکاؤ نہ کہا کریں، اب اس پر جو وکلاء تنظیمیں ہیں، وکلاء معذرت کے ساتھ یعنی جو صحافتی تنظیمیں ہیں، انہوں نے ڈرے ڈرے کل کچھ ٹویٹ کیے، انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی کہ معذرت کر لیں، آپ کی بڑی مہربانی مریم نواز، لیکن آج تو ان کو بھی روند کے رکھ دیا گیا ہے، ان کو ان کی اوقات دکھائی گئی ہے۔ جس طریقے سے بلاول جو ہے انہوں نے اوقات دکھائی تھی کہ آپ یعنی کون ہے جو مجھ سے سوال کر سکتا ہے، اب اس نے بھی اوقات دکھائی ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پھر کہتے ہیں یار کوئی تو آپ نے کھایا ہے نا، کوئی تو آپ کہانے ہو نا، کوئی تو آپ بکے ہوئے ہو نا، یعنی آپ اتنے بے ضمیر ویسے تو نہیں ہو سکتے۔ یعنی کوئی یہی بات اگر عمران خان اور ان کی پارٹی کا بندہ کرے تو آپ خود ذرا سوچیں نا، کیا یہ لوگ اس سے کم درجے کی بات بھی کریں تو یہ لوگ چھوڑیں گے؟ تو اگر کوئی تو بات ہے نا، آخر بلاول ہے، مریم ہے، وہ جتنے بھی ان کو کتا بھی کہیں تو ان کو شرم نہیں آتی، اگر نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بکاؤ تو ہیں، ان کے کانے ہیں، کچھ انہوں نے کھایا ہوا ہے، کچھ ٹوکریاں لی ہوئی ہیں، کچھ لفافے لیے ہوئے ہیں، اور پھر ہم بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے بہاف پر یہ لوگ جو ہے وہ اداروں نے پیچھے لگائے ہوئے ہیں، طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ آپ کا کریکٹر، آپ کی جو حقیقت ہے وہ بالکل واضح کر رہا ہے کہ آپ صحافی نہیں ہو، آپ تو ذاتی نوکر ہو شریفوں اور زرداریوں اور ان سارے مداریوں کے۔ اب یہاں جو ہے وہ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اب یہ ظاہر ہے بکاؤ صحافیوں کا دیکھیں گے کہ اگر ان کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں یہ اسی درجے کی جو مذمت ہے وہ کہتے ہیں نہیں کہتے، اور اس بائیکاٹ کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ سارے سوال جو ہے وہ ظاہر کریں گے کہ یہ صحافی ہیں یا یہ واقعی شریفوں اور زرداریوں کے نوکر ہیں جو انہوں نے عمران خان اور ان کی حکومت پر چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہ چیز جو ہے، اور ٹوکری کا معاملہ آلریڈی چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ حالانکہ یہ جو صحافی ہیں، یہ خبر آپ اچھی لگے بری لگے، لیکن انصار عباسی ایک بڑا صحافی ہے، نام ہے، لیکن میں الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس خاتون سے، یہ مریم نواز سے لوگ ڈرتے کتنا ہے، کتنا ڈرتے ہیں۔ یعنی یہ اب کہہ رہے ہیں، ذرا الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ کے اندازہ ہو کہ انصار عباسی نے ڈرتے ڈرتے کتنا بڑا مطالبہ کیا ہے مریم نواز کے ساتھ۔
انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے اپنی اور پرویز رشید کے درمیان قابل اعتراض گفتگو پر معذرت کرنے سے انکار کر دیا۔ بے شک نجی گفتگو کو ریکارڈ کرنا بری بات ہے، لیکن جب بات سامنے آ گئی تو کیا معافی مانگنا نہیں بنتا؟ ویسے اگر یہ آڈیو ناجائز ہے تو ثاقب نثار کی نجی آڈیو کیسے جائز ہو گئی؟ معذرت کرنا اچھی بات ہے، یہ انصار عباسی صاحب ظاہر ہے اپنے پولائٹ سٹائل کے اندر کہہ رہے ہیں، لیکن باقیوں کو شاید یہ جرت بھی نہیں ہوئی۔ اور میں اگر آپ کو منصور علی خان، یہ طلعت حسین، یہ طور، یہ باقی جو اس طرح کے جتنے لوگ ہیں جو ویسے روز بھاشن آپ کو دیتے ہیں، بعض تو بڑے بد اخلاقی کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں، وہ سب کو سانپ سونگ گیا ہے۔ اور یہ غریدہ آسمہ شرادی اور یہ ساری خواتین کا جو ٹولہ ہے، ایک خاتون اس طریقے سے جو اظہار خیال کر رہی ہے اور پھر وہ ڈٹی ہوئی ہے، ان کے ضمیر کو بھی آپ ذرا دیکھیے گا یہ کس ایجنڈے پر ہوتی ہیں، اور اب ان کو سانپ سونگ چکا ہے، اور مریم کے سامنے ان کو جرت نہیں ہے کہ یہ اپنے صحافتی جو برادری ہے اس کو بھی پروٹیکٹ کر سکیں۔ یہ ٹوٹل سیاست اور صحافت ہے جو یہاں پر بے ضمیروں کے ہاتھوں کے اندر پاکستان کے اندر ذلیل ہو رہی ہے، اور یہ اپنے آپ کو سب سے بڑا اس کا چیمپئن قرار دے رہے ہیں۔ بہرحال مریم نواز نے سب کو اور بلاول نے ان کی اوقات ضرور عوام کے سامنے رکھ دی ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔